سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ اے نبی، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائیں، ان کے رب کے اذن سے غالب اور لائق تعریف کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے۔ جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی اپنی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لا اور انہیں اللہ کے یادگار ایام یاد دلا۔ بے شک ان میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور بولے، بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کی بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل معجزہ لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا سکیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے؟ اور ہم ان ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا
اور میری وعید سے ڈرا، اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی ناکام ہوا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن زور کی ہوا اڑا لے جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت کرتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئیں، پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی۔ چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ اسلام کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا، یعنی جہنم میں؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ الحمدللہ۔